بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پی ایم ایس سوشل ورک پیپر 1 لیکچر 5 ہے۔ سوشلائزیشن سوشلائزیشن کیا ہے کہ کسی بھی ثقافت کو اپنانا یا کسی بھی کلچر کا ممبر بن جانا سوشلائزیشن کہلاتا ہے۔ یہ لرننگ کا ایک ایسا پروسیس اور ایسا مرحلہ ہے، ایسا فیز ہوتا ہے جو ماں کی گود سے گور تک چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ نیو بورن بیبیز کو سوسائٹی میں رہنے سہنے کے ڈھنگ سکھانا اور رسپیکٹیبل ممبر بنانا، اس میں سوشلائزیشن کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں دو ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ گرین کہتے ہیں کہ the process by which the child acquires a cultural content along with self-hood and personality، یعنی جب بھی کوئی بچہ یا کوئی شخص کسی بھی ثقافت کو اپناتا ہے along with his own individual identity and personality، تو یہ سوشلائزیشن کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ینگ اور میک کہتے ہیں کہ فرد کو معاشرتی دنیا سے مانوس کروانے کا نام سوشلائزیشن ہے، یعنی کہ اٹ از دی انڈکٹنگ آف انڈیویجول انٹو دی سوشل ورلڈ۔ اب دیکھ لیتے ہیں فیکٹرز آف سوشلائزیشن۔ نمبر 1 ہے فیملی۔ فیملی جو ہے وہ سوشلائزیشن کا پہلا اور بیسک فیکٹر ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خاندانی اثرات کو قبول کرتا ہے، جو بعد میں بھی ساری زندگی اس کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ اس کے جو امپیکٹس ہیں، اس کا جو انفلوئنس ہے وہ ساری زندگی دیکھنے کو ملتا ہے۔ فیملی اپنے بچوں کو اپنی خاندانی اور اپنی جو معاشرتی روایات ہوتی ہیں، جو اپنے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ان کے ویلیوز ہوتے ہیں، ان کے کسٹمز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاندان جو ہے، جو فیملی انہیں اپنا جو جغرافی ہے وہ بتاتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے لمٹس بتاتے ہیں۔ اسی کی بدولت، اسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ایسٹرن کہلاتے ہیں یا پھر ویسٹرن کہلاتے ہیں، یا پھر شہری اور دیہاتی یہ جو صاف ہوتے ہیں یہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی فیملی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں مذہب، فرقہ، ذات، برادری جو کاسٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو سماجی طبقہ، حیثیت کا علم، وہ بھی انہیں فیملی سے ہی ملتا ہے۔ بچے اپنے ہی خاندان سے اپنی جو اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے، اپنی زبان ہوتی ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے کھانے پینے کے اعتبار، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، یہ سب وہ فیملی سے ہی سیکھتے ہیں۔ گھر کا ماحول بچے کے کردار پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ جو پیرنٹس ہیں ان کا جو باہمی تعلقات ہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ بچے پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ خاندان ہی سے بچے جو ہوتے ہیں، فیملی سے ہی وہ اچھائی برائی کا تصور سیکھتے ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ جو فیملی ہوتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ فیملی سوشل ویلیوز کی تدریس کا پہلا زینہ ہے جو لوگوں کو مستقبل میں اپنی رسپانسبلٹیز نبھانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ سیکنڈ ون از پیر گروپ، یعنی دوستوں کا گروہ جن کے ساتھ ملاقات جو ہے اس سے سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ریپڈ ہوتا ہے۔ گھر کے بعد بچہ سب سے زیادہ جو ٹائم سپینڈ کرتا ہے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کرتا ہے۔ پہلے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اسی طرح کالج اور یونیورسٹی میں گروپس بنتے ہیں جو کسی بھی فرد کی پرسنالٹی پر بہت گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے افراد کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کے اصول، دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی امپورٹنس وغیرہ، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ سکلز جو ہیں وہ اس سے سیکھتے ہیں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تھرڈ ون از ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ ریلیجن جو ہے وہ سوشلائزیشن کا بہت ہی امپورٹنٹ ایونیو ہے، کیونکہ زندگی کی بہت سی رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں جن کا مذہب سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل شادی ہے، فار ایگزامپل وفات ہے، اس میں ریلیجیس ٹیچنگ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کی بات کریں تو جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں ان کا ہمارے جو ریلیجیس ایٹیٹیوڈز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں بہت کردار ہے۔ فار ایگزامپل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں سنی ہے،
فلاں شیعہ ہے، فلاں دیوبندی ہے، اسی طرح جتنے بھی ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان میں ان پیس قائم رکھنے کے لیے بھی جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ فورتھ ون از ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، تعلیمی ادارے، ان کا انسان کی پرسنالٹی پہ ڈائریکٹ اثرات ہیں اس کے۔ تعلیمی اداروں یا پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا جو آبجیکٹو ہے وہ صرف تعلیم کو یا علم کو فروغ دینا نہیں، بلکہ افراد میں ان تمام ہیبٹس کو، ان تمام انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ ان فیوچر کامیابی سے مسائل کا سامنا کر سکیں یا پھر کامیابی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن انسان کا جو کریکٹر ہے، انسان کا جو کردار ہے اس کو سنوارتے ہیں، انسان کی اصلاح کرتے ہیں، انہیں معاشرے کا اچھا شہری بناتے ہیں، انہیں ایسے اسکل سکھاتے ہیں کہ عملی زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں۔ ففتھ ون از میس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے سوشلائزیشن کا۔ آج کل دیکھا جائے تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر شخص سوشل میڈیا کا یوز کر رہا ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام سب کے پاس اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن ہر گھر میں موجود ہے۔ میڈیا ورڈ کو دیکھا جائے تو یہ میڈیم کا پلورل ہے جو کہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے، یوز ہوتا ہے مڈل کے ورڈ کے لیے۔ اٹ مینس دیٹ کنیکٹ پیپل، جو لوگوں کو جوڑتا ہے، یعنی جو ذریعہ بنتا ہے، میڈیم جو ذریعہ ہے، لائک نیوز پیپر ہے، پھر ریڈیو آتا ہے، ٹیلی ویژن، فلمز، انٹرنیٹ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ماس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں آتی ہے۔ میڈیا ایک طرف ہمیں دنیا کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، ہمیں نیوز فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل دنیا کے کسی کونے میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا پھر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ چند سیکنڈز میں پوری دنیا میں وہ نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا ہمیں انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ دوسری طرف میڈیا ہمیں جو ماڈرن فیشن ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، اس کے علاوہ جو نیو انوینشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ انسان اس کی بدولت اپنی افکار نکھارتا ہے، اس کے علاوہ رہنے سہنے کے نئے اور ماڈرن جو طریقے ہیں وہ سیکھتا ہے۔ دنیا میں ہونے والے جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں وہ سارے انسانی جو کردار ہے، انسانی کریکٹر اور پرسنالٹی اس کو امپیکٹ کرتے ہیں، اس کو اثر انداز کرتے ہیں۔ اس میں ہمدردی، نفرت، تعصب جیسے اس طرح کے جو ایموشنز ہیں یہ شامل ہیں۔ یہ میڈیا جو ہے ان کو ابھارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اب پاکستان کی بات کریں تو ریلیجیس میٹرز میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہماری مذہبی بے حرمتی اگر کی جاتی ہے تو پاکستان میں فوراً ریئیکشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں کس کے ذریعے یہ سارا معلوم ہو رہا ہے؟ یہ سارا ہمیں میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ یہ کہ سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ ایکچولی انسان کی سماجی تربیت کا ہی دوسرا نام ہے، جبکہ انسان کی تربیت میں اس کی فیملی، اس کے فرینڈز، ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، میڈیا بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ یہ فیکٹرز جتنے پازیٹیو طریقے سے تربیت کا اہتمام کریں گے اتنا ہی کسی بھی فرد کی پرسنالٹی جو ہے وہ اچھی ڈیولپ ہوگی، متوازن ہوگی۔ بصورت دیگر یہ جو فیکٹرز ہیں ان کے جو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں پھر وہ انسان کی پرسنالٹی میں تاحیات نظر آتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو فیکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا پازیٹیو رول پلے کریں اور سوسائٹی کو ایک اچھی سوسائٹی بنائیں۔ تھینک یو۔